باتیں کرتے کرتے ڈاکٹر صاحب میرے تقریباً 20 سے 25 دن ادھر گزر گئے، اس لیے میں تنگ ہو کے آپ کے پاس آیا تھا. انہوں نے مجھے پولی لائننگ بھیج دیا 25 دن کے بعد. کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، ہم سے سفارش دی تو آپ پولی لائننگ چلے جائیں، آپ کو بہتر بتائیں گے. جو ہم نے کہا وہی ہوگا، اس کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسے ٹینشن لے رہے ہیں. میں بیٹی کو لے کے پولی لائننگ چلا گیا. تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا. چلا گیا پولی لائننگ. ادھر 2 لیڈی ڈاکٹر تھی. میری بیٹی کو انہوں نے وہ چیک اپ کیا. ایک چیک اپ کر رہی تھی، دوسری بڑی ڈاکٹر تھی، میں نام تو نہیں جانتا. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ پین بتا رہی ہے، ادھر فائل میں پاس پڑی تھی، یہ کیا مسئلہ ہے جی، کہاں سے کرایا آپریٹ؟ میری بیٹی نے کہا ہم نے کرایا فیڈر جنرل اسپتال چک شجاعت سے. وہ جو دوسری ڈاکٹر صاحبہ تھی وہ میرے خیال میں کچھ زیادہ تجربہ تھا ان کو. انہوں نے کہا بس چھوڑ دو اس کو، جن لوگوں نے یہ چیز خراب کی ہے وہی صحیح کرے، کیوں صحیح کرے. اور ایک بات اس نے اور کی ہے، میں یہاں کہنا نہیں چاہتا، وہ عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اس نے بات کی ہے یہ ادھر لے جاؤ. جو ہی اسے یہ بات کی ہے، میری بیگم نے مجھے بتایا کہ یہ کہہ رہی ہے. میں نے کہا بس اٹھاؤ لے آؤ گاڑی میں، کیونکہ پھر مجھے زیادہ تکلیف ہو گئی ہے کہ اس کا مطلب کوئی زیادہ مسئلہ ہے. میں لے کے آ گیا. پھر تقریباً 12:30 کا ٹائم تھا. میں نے فون کیا، ادھر میرا بھتیجا تھا، اس کو یہ پتہ کرو وہ بیٹی کس ٹائم تک ہوتی ہے. مجھے کہا 1 بجے تک ہوتی ہے. میں پھر لے کے آ کے 12:30 بجے پہنچ گئے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ان کو دکھائی ساری چیزیں، ان کو بتایا بھی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے ہماری کوئی بات سنی کر دی. وہ کہتے ہیں آپ کو بہت شوق ہے جی، آپ کو بہت شوق ہے، روز آ جاتے ہیں، آپ کو بہت شوق ہے. میں نے آپ کو بھتیجا کون ہے؟ وہ میرے بھتیجے کی وائف بھی تو داخل تھی نا. وہ میں نے سر کو فروش کیا اپنی بیگم سمیت میری بیٹی ادھر آ گیا کہ سر وہ تو کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ ہے اپنی بیٹی کو، تو یہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو شوق ہے چیک کروانے کا. میری بیٹی کو بھی کافی جھٹکے دیے انہوں نے. کہتے ہیں کہ بہت شوق ہے بار بار چیک کروانا. ہم جو کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. خیر ان کے پاس ہے، انہوں نے عمران بھائی کو بلایا میرے خیال میں، ان کے پاس صاحب لیے. جب آپ میرے پاس آئے تھے جی 2 دفعہ، مجھے ایک نوعیت معاملے کی نوعیت کا پتہ نہیں تھا. یہ مجھے پچھلے ہفتے صحیح سے پتہ چلا. ایڈمیشن کے بعد کی بات ہے. اس کے پہلے میں آپ کا کام مسئلہ حل کر رہا تھا ویسے اپنے حساب سے، کیونکہ یار جو مسئلہ ہے پرابلم ہے وہ سالو کرو. جب مجھے نوعیت کا معاملے کا پتہ چلا آپ صحیح سے جب آپ نے رپورٹ کی ہے مجھے سر اس ٹائم مجھے بھی پتہ نہیں تھا کیا مجھے پاس ہے تو پاس ہے، بس ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کا آپ حل کرو نا، اگر پاس ہے تو کوئی حل کرو، تاکہ کیونکہ میری بیٹی چل نہیں سکتی تھی، ایسے کر کے چلتی تھی. یہ میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں کہ 2 ماہ کا پروسیس بن گیا. کوئی اندر انفیکشن ہو گیا تو اس کا میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا جب میں تنگ ہو گیا، جب میری بیٹی رو کے مجھے کہنے لگی کہ ابو مجھے آگے سے ڈانٹتی ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ڈانٹتی ہیں، مجھے کہتی ہے تجھے بہت شوق ہے تو کیوں آتی ہے ادھر، بار بار روز چلی آتی ہے، روز چلی آتی ہے. میری بیٹی جب روئی تب آپ کے پاس آیا. ایک بات بتائیں، آپ کہاں سے آئے؟ مری سے. مری سے. میری کمیٹی جو بیٹھتی ہے صبح کو، اس کے پاس آپ یہ آ کے بیان دے سکتے ہیں یا مجھے لکھ کے دیں گے؟ یہ آپ نے ایک لمبی بات بتائی ہے نا، لیکن کمیٹی کے سامنے بھی آپ یہ بتائیں. میں یہ چاہتا ہوں کمیٹی کے سامنے بھی آپ یہ بتائیں، میں یہ چاہتا ہوں. اور یہ فائل تو آپ کے پاس ہے، ہر چیز موجود ہے، مجھے پروف ہے، ہر چیز کا پروف ہے. کمیٹی کے سامنے بتا میں تو ان کے سامنے یہ بتائیں. ہمارے ساتھ جو گزری ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا، زبانی ہم بتا سکتے ہیں. جب آپ نے مجھے ڈاکٹر فاضل کے پاس پہلی دفعہ بھیجا ہے، وہ او ٹی میں اپڈیٹ کر رہے تھے یا واللہ وہ کر رہے تھے یا کرنے والے تھے، مجھے اس چیز پتہ نہیں ہے. جو ہی عمران بھائی مجھے سے ساتھ لے گیا، وہاں سے فاضل کے پاس جب میں نے آپ کو بھیجا تو وہاں سے کدھر چلے گئے تھے؟ آگے سننا پھر ہوا کیا ہے. میں جب فاضل صاحب کے پاس گیا ہوں، وہ باہر آئے ہیں، انہوں نے میری بیٹی کو لٹایا ہے، لٹا کے انہوں نے چیک کیا. کہتے ہیں یار یہ اپڈیٹ ہوگا جی، اس طرح ہو گیا، اپڈیٹ ہوگا جی، آپ ایسا کریں اس کو ایڈمیشن کرا دیں، اپڈیٹ کر دیں. میں نے کہا سر آپ پہلے کہہ رہے تھے سب کچھ چیک کروایا، کہہ رہے تھے پاس ہے، ابھی کہہ رہے ہیں آپریشن ہوگا. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، میری بیٹی کا دوبارہ آپریشن ہوگا. کیا میں نے ویسے ان کو کہا ہے؟ واللہ میں ویسے شک کی بنا کہ میری بیٹی کے پیٹ میں کوئی چیز ہے تو نہیں سر، اس طرح میں نے کہا. عمران بھائی ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا آپ کی بیٹی کا ہم آپریشن کریں گے، آپ نے پاس کھڑے ہونا ہے، ہم ہمارے آپ الزام لگا رہے ہیں. میں نے کہا سر میں الزام نہیں لگا رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز تو نہیں ہے دوبارہ آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں. خیر کافی سخت لہجے انہوں نے مجھ سے بات کی ہے. میں نے کہا پھر بھی کوئی بات نہیں، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، خیر یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں صبح آ جاؤ آپ. میں صبح آ گیا، صبح ایڈمیشن کریں گے آپ کی بیٹی کا. میں صبح آ گیا، تمام چیزیں لے کے جو ہوتی ہیں، بیٹھ کے فاضل صاحب ادھر بیٹھے تھے، کہہ رہے کہ کوئی میٹنگ ہے جی، 2 بندے اور بیٹھے تھے. تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہو گیا. 7 بجے ڈاکٹروں کی بیٹھتی ہے، انہوں نے اندر بلا لیا مجھے. کہتے ہیں بیٹی کو بھی لے آؤ، ادھر اندر بیٹھو. وہ میٹنگ ہے، جب میٹنگ ختم ہوگی تو اس کے میعاد کا سمجھے گا کہ ہم آپ کو بلا لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ادھر کوئی نئی کالج والی لڑکیاں جو نئی ڈاکٹر آئی تھی وہ کچھ بتا رہی تھی جی، ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے.
تو فاض صاحب اٹھ کے چلے گئے, انہوں نے ہمیں نہیں بلایا, آگے خود انہوں نے ہمیں سو بلایا, وہ چلے گئے. میں نے جا کے شیشے کے اوپر سے ایسے کر کے دیکھا ہے تو بندہ اندر کوئی نہیں تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کو, لیڈی ڈاکٹر نے, وہ پشتو بھی بولتی ہیں میرے خیال میں. عمران صاحب تھا, آپ بھی پشتو بولتے؟ نہیں, میں تو پنجابی ہوں, جو ڈاکٹر کا نام مجھے نہیں آتا. میں نے ان کو کہا وہ تو چلے گئے. انہوں نے کہا پھر وہ تو گھر چلے گئے. میں نے کہا یہ تو بات نہ ہوئی نا. آج میری بیٹی کو خود انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا ایڈمٹ کرنا ہے. مجھے اس ڈاکٹر نے تھوڑی سی میرے ساتھ یہ مہربانی کی ہے کہ میں نے کہا کہ فاض صاحب کا نمبر میرے پاس نہیں ہے, آپ مہربانی کریں یہ لکھائی پڑھائی کو چھوڑیں, میری بیٹی کو فون کریں فاض صاحب کو کہ آپ کو پیشنٹ آئے ہوئے ہیں جو صاحب نے بھیجے تھے. آپ کا میں نے ریفرنس دیا ہے, جو انہوں نے بھیجا تھا اوٹی وہی میں. انہوں نے فون میں بات کی ہے جی فاض صاحب یہ آپ کو پیشنٹ آئے ہوئے ہیں. فاض صاحب نے آگے سے کہا میرے خیال میں کہ ہاں جی کون ہے. میں پوچھ مجھ سے کہا کیا بتاؤں. میں نے کہا نادرا اخلاق نام بتاؤ, یہ بتاؤ جو ڈائریکٹر صاحب کے فرینڈ سے آپ کے پاس آئے تھے او ٹی کے باہر, جو چیک کیا تھا آپ ایڈمٹ کرنا تھا آج. خیر انہوں نے بات کی ہے کہ وہ بندے ہیں. پھر آگے سے کچھ بات بھی کرتی رہی ہے, صاحب لکھتی بھی رہی ہیں. کافی ٹیسٹ لکھ کے مجھے دیے. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب. کہتے ہیں یہ فٹنس ہوتی ہے, جب ہم اپڈیٹ کرتے ہیں اس کے پہلے ہم فٹنس کراتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ ایسا کریں کسی اچھی سی جگہ سے یہ سی ٹی اسکین بھی کریں, اچھی سی جگہ سے یہ اپنا دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کریں, صحیح سمجھ نہیں آتی. میں نے یہی سمجھا کہ فاض صاحب نے ان کو کہا ہوگا ذرا فون میں بات کر لیں گے. میں نے بیٹی کو لیا, چلا گیا, پہلے جا کے کرایا الٹرا ساؤنڈ. میں نے باہر جا کے پوچھا کہ دو بندوں سے کہاں سے الٹرا ساؤنڈ. میں نے آگے بھی کرایا لیکن سمجھ نہیں آتی کہاں سے اچھا ہوگا. انہوں نے کہا یہ فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں سے اچھا ہوگا. میں وہاں لے کے گیا. وہاں سے سی ٹی اسکین کے لیے میں جب واپس اسلام آباد آیا تو ادھر ٹائم ختم ہو گیا تھا. میرے بیٹے نے فون کیا وہ کسی بندے کے فرینڈ سے جہاں سی ٹی اسکین ہوتی ہے. انہوں نے کہا 10:30 کا ٹائم ہوتا ہے جی آپ آ جائیں. انہوں نے کہا بند نہیں کرنا, صبح میری بیٹی کا آپریشن ہے کہ ہمیں سی ٹی اسکین کر دیں گے. پھر رات میں 1 بجے واپس گھر میں پہنچا ہوں, سی ٹی اسکین کروا کر بیٹی کا مئی میں پہنچا ہوں, بیٹی کو لے کے گیا ہوں ساتھ. تکلیف میں بہت کاٹی ہے ان کے پیچھے. دوسرے دن پھر میں آ گیا, فاض صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ 2 بندے بیٹھے تھے. میں نے کہا اگر آج میں اندر نہیں گیا تو آج پھر بھی چلے جائیں گے. میں وہ ساری چیزیں لے کے فاض صاحب کے آگے اسلام کیا ہے, السلام علیکم. پھر وہ چیزیں رکھی میں سر جو بھی فٹنس وغیرہ تھا میں لے کے آ گیا ہوں. کل آپ نے ایڈمیشن کرنی تھی, کل آپ مجھے ملے نہیں ہیں. انہوں نے ایسے کیا یہ چیزیں پکڑی ہیں, یہ پھینک دی. کہتے ہیں میں نے تجھے کہا اپڈیٹ کرو. میں نے کہا میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے گائے بیچ کے یہ چیزیں کرائی ہیں, کیونکہ ابھی جیسے آپ نے مجھے کہا میں امیڈیٹلی یہ چیزیں کروائی ہیں. وہ ڈاکٹر کشتو جو بولتی ہے اس ساتھ بیٹھی ہے, مجھے کہتا ہے اس سے پاس جاؤ, وہی تمہارا علاج کرے گی, وہی اپڈیٹ کرے گی. میں نے تو نہیں کہا. میں نے کہا سر فون پہ آپ بات کر رہے تھے, آپ مجھے ملے نہیں. میں ورنہ بیٹی کی وجہ سے, ورنہ مجھے بھی اللہ پاک نے جو دیا میں نے آج کیا ہوا ہے. ہم بھی خاندانی لوگ ہیں, ایسے نہیں ہیں. کوئی ہم سے سیدھی بات کرے گا ہم سے سیدھی کرے گی, غلط کرے گا. میں بیٹی کی وجہ سے اس کے بندے کے اردو کو بھی حاصل ہے. میں نے کہا آپ پلیز میری بیٹی کو بہت تکلیف ہے. میں نے اس کو ایسے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی ہے, بیٹی کی تکلیف ادھر ہوتی ہے. اس کو میں نے کہا بیٹی کی تکلیف ادھر ہوتی ہے, آپ کی بیٹی ہے. مجھے کہہ رہا ہے جذباتی باتیں مجھ سے نہ کرو, جاؤ باہر کو میرا معاذ رکھاؤ. میری بیٹی نے مجھے پکڑ لیا, آپ میرے وجہ سے آپ بہت بےزت ہو رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا نہیں, کوئی میں بےزت نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ٹھیک ہو جاؤ. مجھے نہیں پتا میری بیٹی کے پیٹ میں کیا ہے. پھر میں باہر آ گیا. پھر میں جو جس ڈاکٹر نے مجھے ٹیسٹ لے کے دیے, میں نے اس کہا یہ تو آپ کی پھر بیماری انہوں نے ڈال دیا, آپ کریں جو کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے مجھے ریفر کر دیا پولی کلینک کہ آپ پولی کلینک چلے جاؤ. آدھی انہوں نے چیٹ دیکھی ہے, پھر پھاڑ دیا. کہتی ہے نیچے چل جاؤ, بیٹی میں فلانی ڈاکٹر ہے, نام بتایا ہے, پتہ نہیں مجھے بھول گیا. نیچے چل جاؤ. نیچے بیٹھ کے کوئی ہماری سنے نا, نمبر پہ آؤں جی, نمبر پہ آئیں جی. پھر میں نے ان کو پھر ٹچ کیا. پھر باہر آ کے بیٹھا ہوں بیٹی کو لے کے, ہماری کوئی نہیں سن رہا. تو یہ ملے ڈاکٹر صاحب مجھے ملے نہیں ہے بائی فیس. انہوں نے عمران بھائی کو بلایا, وہ میرے ساتھ گیا ہے. میری بیٹی کا انہوں نے داخل کر لیا ہے. حتیٰ کہ مختصر بات یہ کہ کل مثال کے طور پہ 10 بجے آپریشن ہونا تھا, میری بیٹی کا بھی آپریشن نہیں کیا. 1 بجے میری بیٹی کو چھٹی دے کے گھر بھیج دی ہے. مجھے کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر طاہرہ کے پاس گیا ہوں, ڈاکٹر فاضل کے پاس گیا ہوں, محنت بھی کی ان کی. ڈاکٹر طاہرہ نے میری ایک بات نہیں سنی. مجھے کہتی ہے کہ میں الفاظ آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس بے ہوش کرنے والی ڈاکٹر نہیں ہے, جب وہ آئے گی ہم آپ کو فون کریں گے, نمبر رکھوا دیں تو اپنی بیٹی کو واپس لیں. میں نے کہا اس کی تکلیف کا میں کیا کروں. وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا, جو مرضی کرو, جاؤ یہاں سے, جاؤ اندر نہ ہو تو لیڈیز لیٹی ہے. سر بچے لوگ یہ کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر طاہرہ جو ہے وہ مجھے پکڑ کے مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے گئی. شوق ہے, یہ روزانہ آج اس کو شوق ہے دوبارہ آپریشن کروانے کا. وہ کام بھی میں یہ کام چھوڑ کے وہی میں کروں, پھر سرجری بھی میں اسٹارٹ کر دوں, پھر یہ کام کون کرے گا. پھر سر میری بیٹی کو بہت زیادہ تکلیف تھی. میں اسی کو بھی لے کے چلا گیا پرائیویٹ ساتھ سی ایم ایس مری, کیونکہ وہ سیدھی نہیں ہو سکتی تھی. جو انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, یہ تو کوئی آپ بھی ڈاکٹر ہے,
جو یہ سارے ٹیسٹ دیکھ رہے ہو وہ خدا کے بندے وہ جیسے ہی کہتے ہیں میجر مدثر صاحب انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا نمبر مانگ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے مجھے ان کا نمبر دے میں ایسے میں ایک بات کروں گا اسے. میں نے کہا سر مجھے نمبر ان کا نہیں پتا. انہوں نے جو یہ دیکھا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر عائشہ بھی تھی ادھر کہتی یہ آپ وہاں پہ اس کے دشمن ہیں. میں نے کہا جی کیوں مجھے بتائیں کیا مسئلہ مجھے کیا پتا میری بیٹی کے پیٹ میں کیا ہے. میں نے کہا معمولی سی پاس ہے. کہتے ہیں یار اس کا امیڈیٹلی آپریشن ہوا تو مسئلہ بنے گا کل اس کا آپریشن لازمی کرنا ہے ہمیں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا کرو. کہتے ہیں پیسے جمع کرو کرا دیے یہ چیز لے ہے کیونکہ بیٹی کا مسئلہ تھا وہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے اپریٹ کیا. میرے پاس تقریباً آدھا گاؤں تھا میرے CMS میں. میری بیٹی کا پتہ نہیں معمولی سا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو چائے وغیرہ پلائیں ہم چائے وغیرہ نیچے پلا مہمان آئے ہوتے اتنے بندے دیکھنے کے لیے میری بیٹی کو. تو اوپر سے وہ میری بیگم روتی ہوتی ہے اس نے ہاتھ میں لیے یہ لے کے لیا ہاتھ میں اس نے کہا کہ ڈاکٹر مدثر نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب نے دیکھا دیکھا وہ لے گیا یہ تولیہ تھا تو سا تولیہ تھا 7 آنکھ بھی تھی. وہ کہتی وہ ظاہر وہاں تھی وہ میں نہیں برداشت کر سکا وہ کس طرح برداشت کرتی کہ میری بیٹی کے پیٹ سے یہ نکلا ہے. خدا قسم اس کے آپ یہ سمجھو کہ ہمارے اوپر آسمان گر گیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم زمین پہ ہیں آسمان پہ. جب ڈاکٹر نے ہمیں یہ کہا ہے سر میں تھوڑی دیر صرف یہ نہیں نکلا یہ لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی بیٹی تھوڑی دیر بعد میں خراب ہو گئی ہے. آپ کے اوپر آ گیا ہے میرے پاس پچھلے ہفتے آ گیا آپ کی بیٹی کی ٹیوب ہوتی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ وہ جانی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو گئی ہے پھر اندر سے زخم ہو گئے ہیں. اب میری بیٹی کی یہ پوزیشن ہے. محترم آپ بھی اولاد والے ہیں میری بیٹی کو جو بھی دیکھتا ہے وہ یہ خدا قسم میرے گاؤں والے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں آرڈر کرو چھوڑو گورنمنٹ یا کس کو آرڈر کرو ہم بسیں بھر کے جائیں گے ہم یہ نہ وہ کر دیں گے. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کروں میری بیٹی واپس نہیں آئے گی. پہلے جس کا کام ہے میں اس کو بتاؤں گا پھر میں ہوا جو میرے بس میں ہوا میں وہی کروں گا. جہاں تک میرا بس چلا میں کروں گا یہ بات نہیں ہے. میری بیٹی ہے وہ ابھی میری بیٹی کو جا کے دیکھو نا آپ یہی کہو گے آپ بھی دیکھو آپ یہی کہو گے جس نے یہ کیا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے دنیا بھی نہیں ہونا چاہیے. ابھی میری بیٹی کا یہ اشرا کی آنکھیں اس کو باہر نکلی ہوئی ہیں یہ آنسو سے پاس آ رہی ہے اندر جو زخم ہے اس کو پانی ٹانگیں صاف نہیں ہوئی واپس پانی آ رہا ہے. ماں کا یہ موٹر وے پہ رہتا ہوں ایکسپریس وے پہ جائیں نا مری کی طرف ادھر سے کتنا ٹائم تو کیا کلاس کے ادھر سے 30 منٹ گھنٹہ 30 منٹ ادھر روڈ سے کتنا نیچے جائیں گے روڈ کے اوپر جا رہا ہے. میں یہ موٹر وے پہ روڈ کے اوپر آپ کبھی گئے ہیں ایکسپریس پہ مری تو گئے مری تو میں جاتا رہتا ہوں. ترکا دیکھو کلاس میں ہمارے 4 گاؤں کلومیٹر ہم آگے مری آپ کے بہت سارے لوگ میرے جاننے والے ہیں ادھر کے تو میں جاتا رہتا ہوں. لیکن بات اصل میں یہ ہے چاچا کہ اگر مجھے ضرورت پڑی اپنے لوگوں کو ادھر بھیجنے کی تو بھیج بھی دوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں میں ایک سرکاری آفیسر ہونے کی نیت سے میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. میں ادھر جانے والا نہیں ہوں نہ بھاگنے والا ہوں کچھ. آپ کی تسلی میرے ساتھ ہوتی ہے تو کر لیں لیکن میں اپنی قانونی کارروائی پوری کروں گا جو مجھے کیونکہ میں نے میرا ضمیر بھی ہے نا میں نے بھی اپنے جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا فیس کرنا ہے کیونکہ انسان میں بھی ہوں میرا بھی خاندان ہے میں بھی کسی طرح سے آیا ہوں ادھر. لیکن ایز جیسے گورنمنٹ کے رول ہیں مجھے کارروائی اپنی قانونی پوری کرنے دیں. جلدی کرائیں گے میرے سے شاید وہ معاملہ اتنی حد تک نہ کر سکوں جتنا میں کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک میں جلدی میں کوئی چیز چھوڑ نہ دوں کارروائی کرنے کے چکر میں. ٹھیک ہے جو گلٹی ہے جو میڈیکل مس کنڈکٹ کا جو ذمہ دار ہے اس کو سزا میں دوں گا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے اور بات کو چھوڑ دیں میرے ضمیر کو بھی چھوڑ دیں انسانیت کو بھی چھوڑ دیں ساری چیز کو چھوڑ دیں. مجھے بتائیں میں کسی اور کا ملبہ اپنے اوپر کیوں ہوں سمجھ رہے ہیں یہ بھی تو ہے نا. تو دیکھیں میں ویسے ہی بڑا جلدی میں تھا جس دن مجھے پتا چلا تھا بڑی جلدی میں تھا لیکن پھر میں نے کہا کہ قانونی تقاضے سارے پورے کیے جائیں کل کو وہ پری میچور چیز نہ ہو. ٹھیک ہے یہ جنید نے آپ کو دیا جنید نے مجھے بتایا نا تو جنید نے مجھے بتایا اس دن نا وہ دوسرے دن پھر وہ تو مجھے دوستوں نے بھی ان کی وجہ سے مجھے بتایا تھا میں DHO آفس میں ہوتا ہوں جی9 مرکز. مجھے دوستوں نے بھی فون کیا ان کی وجہ سے جن کے پاس یہ گئے کہ یار میں نے کہا سر بات اگر ایسی ہے مجھے معاملے کی نوعیت کا پتہ نہیں تھا. جس نوعیت کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس پہ کارروائی بنتی ہے. اگر کارروائی بنتی ہے تو میں کروں گا جو میرے ہاتھ میں ہوگا جو ایز پر رول ہوگا میں کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ میں دیکھیں میں آپ لوگ میرے پاس بار بار آئے ہیں میں ڈائریکٹر ہوں انتظامیہ کا چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے میرے پاس کتنا کام ہوتا ہے جو بھی ہے جیسا بھی ہے لیکن ہر کسی کا اپنے لیول کا کام ان کا بھی ہے ان کا مسئلہ ہے. یہ میرے پاس آئیں گے
مجھے بتائیں کہ میں ایک چیز کو اپنے سر پہ لے کے بیٹھا ہوں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے مکا کے ختم کرنا ہے، باقی